پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کا تاریخ ساز دن 28 مئی یوم تکبیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 27 سال پہلے آج ہی کے دن پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا جوہری طاقت رکھنے والا ملک بنا۔ آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور دفاعی طاقت حاصل کی۔ صدر آصف زرداری کا یوم تکبیر پر پیغام، کہا کہ بدلتی علاقائی سلامتی کی صورتحال میں ہماری جوہری صلاحیت قابل اعتبار دفاعی صلاحیت ہے۔ ہماری ایٹمی صلاحیت نہ صرف امن کی ضامن ہے بلکہ یقینی بناتی ہے کہ کوئی ہماری خود مختاری اور قومی سلامتی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں۔ حالیہ بلا اشتعال بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے تحمل اور امن کے عزم کا مظاہرہ کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کے تحت ہمارے مؤثر رد عمل نے دشمن کو جارحیت بند کرنے پر مجبور کیا۔ آج کے دن ہم اپنے سائنسدانوں، انجینئرز اور سول اور فوجی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یوم تکبیر اس مرتبہ ایک اہم اور تاریخی موقع پر منایا جا رہا ہے، جب بھارت کی مسلط کردہ بلا جواز جنگ میں پاکستان 6 سے 10 مئی کے معرکہ حق میں سرخرو اور فتح یاب ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تکبیر پر پیغام، کہا کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ نواز شریف ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے اقتصادی پابندیوں، دباؤ، دھمکیوں اور لالچ کو خاطر میں نہیں لائے۔ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، سائنسدانوں، انجینئرز، فوج پاکستان اور قومی اداروں سمیت اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنے والے تمام معماروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، نواز شریف کی قیادت میں ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کے طیارے کامیابی سے مار گرائے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ قوم کو اپنی افواج، سائنسدانوں اور سیاسی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ملکی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دشمن کو جب بھی منہ توڑ جواب ملا، نون لیگ کی حکومت تھی۔ قوم آج بھی نون لیگ کے قائد نواز شریف کی ممنون ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم تکبیر پر پیغام، کہا 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی 1998 کو رکھی گئی۔ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا پوری امت مسلمہ کا فخر ہے۔ دشمن پاکستان کی سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ قوم کو یوم تکبیر مبارک۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے یوم تکبیر پر پیغام میں کہا، آج کے دن اللہ نے قوم کو بڑی کامیابی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج پاکستان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا یوم تکبیر پر پیغام، بلاول بھٹو کا ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے سائنسدانوں، انجینئرز، مسلح افواج کو سلام۔ بلاول بھٹو کا یوم تکبیر پر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج عقیدت۔ قائد عوام نے عالمی دباؤ اور مخالفت کے باوجود جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی۔ یوم تکبیر ہماری قوم کی غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ ہم اپنی خود مختاری، وقار اور مستقبل کے تحفظ پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ جب قوم متحد ہو تو وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ جس قوم کی قیادت دور اندیش اور بہادر افواج ہو تو وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت میں جوہری پروگرام کو محفوظ رکھا۔ ہمارا ایٹمی دفاع ان شہداء کی امانت اور ان کی بے مثال قربانیوں کی علامت ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمارا جوہری دفاع آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ایٹمی دفاع کے پیچھے کتنی جد و جہد اور قربانیاں ہیں۔ 28 مئی وطن عزیز کا 27واں یوم تکبیر، خصوصی دن پر مسلح افواج اور سربراہان کا خصوصی پیغام۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی عوام کو دلی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق پیغام میں کہا گیا، یوم تکبیر اہم موقع ہے۔ یاد ہے جب 1998 میں پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔
पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन को बहाल करते हुए दिफा के हक का इजहार किया। तारीखी कामयाबी कौम के गैर मुतज़लज़िल अज़्म, इत्तेहाद और अमन बकाए बाहमी की गैर मुतज़लज़िल जुस्तजू की मजहर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत अवाम की मुश्तरका उमंगों की अकास और कौमी अमानत है। यौम तकबीर क़यादत की दूरंदेशी, साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत को खिराज तहसीन है। यौम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले तमाम लोगों की खिदमात को खिराज तहसीन है। यौम तकबीर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। यौम तकबीर हमारे काबिल एतबार कम अज़ कम डेटरेंस के नजरिए की तौसीक करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के उसूल का दाई है। मुसल्लह अफ़वाज तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इआदा करती हैं। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और ये अमन की जामिन है। मुसल्लह अफ़वाज वतन की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए हम वक्त तैयार और पुरअज़्म है। मुसल्लह अफ़वाज संग मील को मुमकिन बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां देने वालों के साथ हैं। बेपनाह कुर्बानियां देकर मुल्क की कुव्वत, इस्तेहकाम और खुद इन्हिसारी का सफर जारी रखने वालों से ज़ाहिर यकजहती यौम तकबीर कौमी सलामती, तरक्की और वकार का दिन है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, नरेंद्र मोदी अपनी औकात पर उतर आया है। मोदी जैसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का हम तबाह करते हैं। पाकिस्तान को डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के खिलाफ काबिल कदर कामयाबी हुई। चंद घंटे में भारत के साथ जो कुछ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मोदी को अपने सामने सियासी मौत नजर आ रही है जो वाक़ई हो चुकी है। हमारी फौज और हमारे बच्चों ने वॉरफेयर में नई तारीख रकम की है। भारत अब तक सदमे में है कि उनके साथ हुआ क्या है। भारतीय वज़ीर आज़म की इश्तिहाल अंगेज तकरीर काबिल अफसोस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आबी वसाइल को हथियार बनाने का तासुर बैनुल अक़वामी उसूलों से इन्हिराफ है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है, हम इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। जी देखिए, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म की जो इश्तिहाल अंगेज तकरीर काबिल अफसोस है, लेकिन ये कहा गया है कि वो गैर मुतवक्की नहीं है, यानी उनसे इसी तरह की चीज़ों की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये भी कहना था अपने बयान में कि आबी वसाइल को हथियार बनाने का तासुर बैनुल अक़वामी उसूलों से इन्हिराफ है और भारत का इलाकाई किरदार इसके आलमी दावों से मुतसादम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बैनुल अक़वामी एहतराम के ख्वाहिशमंद रहनुमा पहले अपने गिरेबान में झांकें। भारतीय हुकूमत गैर मुल्की मुदाखलत और मावराए अदालत कार्रवाइयों से मुंसलिक है और भारत मकबूजा इलाकों पर काबिज है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रिकॉर्ड मुनज़्ज़म जबर से इबारत है। इसके साथ साथ अक़लीतों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत अंगेज मुहिम भारत में मामूल बन चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी कहा गया है कि अंदरूनी सियासी मकासद के लिए नफरत अंगेज आलमी सतह, जो नफरत अंगेजी है, ये आलमी सतह पर एक सवालिया निशान है और भारत एक जिम्मेदार जो इलाकाई ताकत का तासुर देने में नाकाम है। भारत बैनुल अक़वामी उसूलों, मुआहदों और ज़बानों अमल में ज़ब्त का पाबंद है और जिस तरह का इस वक्त उनका एक जंगजुआना किस्म का बयानिया है, वो वक्ती सियासी फायदा तो दे सकता है मगर ये अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाता है और भारत की जो नौजवान नस्ल है वो कौम परस्ती की सियासत को रद्द करके अमन और ताउन की जो राह है वो उसे अपनाना चाहिए। भारत की नौजवान नस्ल को अमन और ताउन की राह अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज अपडेट करने के लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं जुल्करनैन हैदर। इस मुलाकात में बड़े अहम फैसले किए गए हैं। ये फैसला है कि पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया गया है। अरबईन और मुहर्रम और आराम के दौरान पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन 24/7 जो है ओपन रहेगा। 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़याम ताम की सहूलत फराहम करेगी। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक तक ख़ुसूसी इंतज़ाम भी करेगी और ये भी कहा गया है कि अरबईन से कब्ल मशहद में पाकिस्तानी ज़ायरीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान, ईरान और इराक की वज़ारत दाखिला की सह मुल्की कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला किया गया है। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए परवाज़ों की तादाद भी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। बहरी रास्ते से भी ज़ायरीन को ईरान और इराक भिजवाने पर गुफ्तगू की गई है। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और इंसरात मंशियात की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर भी बातचीत की गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए दोनों ममालिक का कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर बनाने पर बातचीत की गई है। इस मुलाकात में यह भी कहा गया है कि गैर जनाजा पाकिस्तानी बहरी हदूद में जाने वाले अफराद जो हिरासत में लिए गए हैं, ईरानी माहिरीन को रिहा किया जाए, इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई है।
جبکہ ہارڈ لائن بھی جو ہے ان ایشوز کے حوالے سے قائم کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. خبر ہے کہ آئندہ مالی سال پاکستان کو بیرونی ذرائع سے $25 ارب سے زائد کی فائنانسنگ درکار ہے. ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں دوست ممالک کے $12 ارب کے قرضے رول اوور کرائے جائیں گے. سعودی عرب اور چین کے $9 ارب کو رول اوور کرانے کی ذمہ داری وزارت خزانہ کی ہوگی. UAE سے $3 ارب کو رول اوور کرانے کی ذمہ داری اسٹیٹ بینک کی ہوگی. آئندہ مالی سال پروجیکٹ فائنانسنگ مد میں $4.6 ارب حاصل کرنے کا ہدف ہے. پروجیکٹ فائنانسنگ میں عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر مالیاتی ادارے شامل ہیں. سعودی آئل فیسلٹی کی مد میں اور دیگر مؤخر ادائیگیوں میں $2 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے. چائنیز مارکیٹ میں 20 سے 25 کروڑ ڈالر پانڈا بانڈز فروخت کرنے کا ہدف ہے. آئندہ مالی سال $3.2 ارب چائنیز کمرشل لون ری فائنانسنگ کا ہدف ہے. چین کی بینکوں سے $1 ارب کے نئے کمرشل قرض کا بھی ہدف ہے. IMF سے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت $2 ارب حاصل ہو سکتے ہیں. کراچی کے مائی کلاچی روڈ پر فائرنگ سے ٹریفک پولیس کے اہلکار کے قتل کا مقدمہ سرکار کی مدیریت میں درج کر لیا گیا ہے. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی افضل. دیکھیے، قتل کے اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں اور بورڈ بیسن میں کے تھانے میں درج ہونے والے اس مقدمے میں جو ہے سرکاری اہلکار کو جو ہے مدعی بنایا گیا ہے. اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق زین معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اور اس دوران ٹریفک بحال کرتے ہوئے اچانک ریلوے فاٹک پر کچے راستے سے ایک شخص پیدل آیا اور اس نے فائرنگ کر کے زین کو شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا. پولیس اہلکار کو شدید زخمی حالت میں جب اسپتال منتقل کیا گیا تو اس دوران اس نے دم توڑ دیا تھا. پولیس اس واقعے پر مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے اور ابتدائی طور پر یہ واقعہ ذاتی نوعیت کا بھی معلوم ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل خان. جام شوروں میں ڈکیتی مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ سے ٹریلر ڈرائیور جاں بحق ہو گیا. تفصیلات کیا ہیں دلدار جاوری سے جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے. موٹر وے پر لونی کوٹ کے قریب چوکی نمبر 10 کے پاس جو ایک ٹرالر جو خراب پڑا تھا جو کہ کراچی سے حیدرآباد جا رہا تھا، تو وہاں پر ڈکیت جو ہے موٹر سائیکل سواروں نے ڈرائیور اور کلینر سے نقدی اور موبائل چھینی اور اس کے بعد ڈرائیور کی مزاحمت پر گولی مار دی، جس میں ڈرائیور فیض محمد موقع پر جان بحق ہو گیا ہے اور ایک کلینر زخمی ہو گیا ہے. سپر ہائی وے پر اور انڈس ہائی وے پر وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. مانجن کے قریب بھی موٹر سائیکل سواروں کو جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے اور مزاحمت پر 2 افراد کو زخمی کر دیا گیا ہے. یہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر چوتھی واردات ہے جو کہ موٹر وے پر ہو رہی ہیں. پولیس جو ہے وہ مزاحمت نہیں کر رہی ہے، پولیس ان کے تعاقب نہیں کر رہی ہے. یہاں پر جو ہے وہ لاقانونیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی، بارش، ژالہ باری. مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی، 3 خواتین جاں بحق، بزرگ شہری لاپتہ ہو گیا. شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جان سے گیا. حادثات میں پنجاب کے مختلف شہروں میں 2 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے. خیبر پختونخوا میں حادثات کے دوران کئی افراد زخمی. طوفانی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے سبب شاہراہ قراقرم کئی مقامات پر بند. بابوسر ٹاپ پر برف باری. دادو گورکھ ہل اسٹیشن پر بھی موسلادھار بارش ہوئی. بلوچستان کا ضلع نصیر آباد شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ شہری علاقوں میں 12 اور دیہات میں 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. مزید جانتے ہیں نصیر احمد مستوئی سے. آباد ڈویژن کے شہر ڈیرہ مراد جمالی، چھتر، تمبو اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور دوپہر ہوتے ہی یہاں کے بازار، گلیوں وغیرہ سنسان ہو جاتے ہیں اور لوگ گھروں کو محصور ہو جاتے ہیں. نصیر آباد کے علاقوں میں 12 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 18 سے زائد جو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں نصیر آباد ڈویژن میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے.